فتح الباری کے مؤلف حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتح الباری کو مکمل کیا سن 800 ہجری میں، تو پہلی مرتبہ انہوں نے جلسہ کیا. یہ جلسہ 8 دن کا تھا اور شہر بھر کے تمام علماء کو دعوت. اور ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے خود فتح الباری میں سے پڑھا. 8 دن کی یہ دعوت میں کوئی میٹھا اور کھارا کھانا نہیں تھا جو شیخ کے دسترخوان پر نہ ہو. کتنا خرچ ہوا؟ خطیب بغدادی نے لکھا ہے 500 دینار خرچ ہوئے. دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اور غالباً دینار اس لیے کہتے ہیں کہ صحیح خرچ ہو تو دین ہے ورنہ نار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوزن يومئذ الحق. وقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صدق واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. موجود حضرات علماء، معلمین و معلمات اور
متعلمین، متعلمات، مہمانان کرام، ابھی آپ کے سامنے بچیوں نے بخاری شریف کی آخری باب اور اس کی آخری حدیث شریف پڑھی۔ بخاری شریف کیا ہے؟ ایک بحر ذخار ہے۔ 12 جلدوں میں صاحب فتح الباری حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی۔ یہی حال عمدۃ القاری کا ہے۔ کئی سالوں میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کو لکھا، اور لکھنے کے بعد قاہرہ میں شہر کے باہر اس کا جلسہ۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی بخاری کے ختم پر اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فتح الباری کے شارح، فتح الباری کے مؤلف حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتح الباری کو مکمل کیا سن 800 ہجری میں، تو پہلی مرتبہ انہوں نے جلسہ کیا۔ یہ جلسہ 8 دن کا تھا، اور شہر بھر کے تمام علماء کو دعوت، اور ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے خود فتح الباری میں سے پڑھا۔ 8 دن کی یہ دعوت میں کوئی میٹھا اور کھارا کھانا نہیں تھا جو شیخ کے دسترخوان پر نہ ہو۔ کتنا خرچ ہوا؟ خطیب بغدادی نے لکھا ہے 500 دینار خرچ ہوئے۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اور غالباً دینار اس لیے کہتے ہیں کہ صحیح خرچ ہو تو دین ہے ورنہ نار ہے۔ آٹھویں دن فتح الباری کی بولی لگی، کون خریدے گا؟ 300 دینار کے اندر بولی لگی اور فتح الباری فروخت۔ تو یہ جلسے کی اصل بتائی میں نے آپ کو۔ بخاری کوئی چھوٹی کتاب نہیں۔ بخاری شریف امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی 16 سالہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات پڑھ رہا تھا میں، بہت سے حالات حضرت کے لکھے گئے۔ ایک رات ایسی امام بخاری پر گزری ہے
جس میں 20 مرتبہ رات کو جاگے اٹھے، چراغ جلایا، کوئی نقطہ لکھا، پھر سو گئے، ایسا 20 مرتبہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی کاوش کی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 15 سال کی عمر میں عبداللہ ابن مبارک کی تمام روایات یاد تھی۔ کمال اللہ نے عطا فرمایا، حافظہ بھی کمال کا عطا فرمایا۔ کوئی چیز یاد کر لیتے تھے تو بھولتے نہیں۔ پھر ہمارے پچھلے زمانے میں ایسے بزرگوں میں علامہ کشمیری رحمت اللہ، علامہ فرماتے تھے کہ جس چیز کو یاد نہ رکھنے کا ارادہ ہو وہ 30 سال یاد رہتی ہے، اور جو یاد رکھنے کا ارادہ ہو مرتے دم تک یاد رہتی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علامہ انور شاہ کشمیری صحابہ کے قافلے میں چل رہے تھے، پیچھے رہ گئے اور ہمیں مل گئے۔ پچھلی صدی میں اتنا بڑا محدث پیدا نہیں ہوا ہے۔ مصر سے عربی محدثوں کا قافلہ آیا تھا پورے ہندوستان کا۔ انہوں نے جائزہ لیا کہ علم حدیث کہاں ہے، دیوبند آئے۔ ان کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ اب جا کر کہیں گے کہ ہندوستان میں علم حدیث نہیں ہے۔ علامہ سبق پڑھا رہے تھے، کہا گیا کہ عرب کا وفد آیا ہے اور حدیث کے سلسلے میں آئے، لہذا آپ کا حدیث پر کلام ہو جائے۔ فرماتے ہیں حضرت نے 3 گھنٹے علم حدیث پر ایسی گفتگو کی کہ مصر کے علماء علامہ رشید البنا جیسے محققین کرسیوں پہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تحقیق میں نے کبھی نہیں سنی۔ علم میں نہایت اعلیٰ درجے کی خدمت ہندوستانی علماء نے انجام دی۔ اوجز المسالک علی موطا امام مالک، جب عرب میں موالک کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ موالک کیا نہیں، امام مالک کے ماننے والوں کے پاس اتنی مستند حدیث کی کتاب موالک کی نہیں ہے۔ حضرت شیخ کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ جب مدینہ اور مکہ جاتے تھے تو مکہ اور مدینے کے محدثین آ کر کے اجازت لیتے تھے حدیث کی۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے عطا فرمایا۔ فتح الملہم علماء کے درمیان مشہور ہے۔ حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مسلم کو اس سال پڑھائی، ڈابیل بھی تشریف لائے تھے، وہاں بھی درس دیا۔ فتح الملہم جب عرب میں پہنچی تو انہوں نے کہا مسلم کے اس سے اچھی شرح ہم نے نہیں دی۔ ایک عجمی عالم حدیث پر اتنا عبور، بہرحال
بخاری شریف بحر ذخار ہے، اس کو کوئی چاہے کہ میں کسی ایک موضوع پہ بیان دوں وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ آج میرے سامنے بچیاں بیٹھی اور ان کی معلمات ہیں، معلمین ہیں، میں سوچ میں ہوں کہ کیا بیان کروں، کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں۔ کچھ تو بات حضرت مولانا نے بیان کر دی، اگر اسی پہ اتفاق کر کے میں دعا کر دوں تو بھی چل جائے گا، لیکن بٹھایا ہے کرسی پر اور حالت ہے قسم کرسی کی، تو چند باتیں تو بہرحال عرض کرنی، لیکن میری بیٹیوں کو سمجھ آئے ایسی بات عرض کرنی۔ یہ تو محدثانہ بڑا کلام ہو، ہم شروع کریں۔ یہ مدرسے کا نام جیسے آپ نے فرمایا مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات، یہ نام ہی بڑا جامع ہے، بہت زبردست نام ہے، کیونکہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے علم دین میں بڑا زبردست ملکہ عطا فرمایا۔ کتنی عمر میں؟ 9 سال کی عمر میں حرم رسول میں تشریف لائی، 9 سال کی عمر میں، اور جب 18 سال کی عمر ہوئی سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ 9 سال کے عرصے میں ماں عائشہ کو میرے محبوب کے پاس اس لیے رکھا گیا کہ درون خانہ اور خلوت کے جتنے مسائل ہیں وہ تمام ماں عائشہ سیکھے، اور پھر امت کی جتنی خواتین ہیں وہ ان سے حاصل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے پاس مجھے ملا ہوا آدھا علم ہے، آدھا علم صحابہ میں تقسیم ہوا ہے، آدھا عائشہ سے لو۔ عائشہ وہ صحابیاں اور وہ ام المومنین ہے کہ جن کے تقدس کے لیے قرآن کریم میں آیات اتری۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، نہیں یہ ایکو نہیں چاہیے مجھے، بند کراؤ اس کو۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام 2210 روایتیں زبانی یاد تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جتنے نسوانی اور خواتین کے جتنے مسائل ہیں وہ تمام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ بھی سیکھتے تھے۔ پردہ ڈلا ہوا رہتا تھا، صحابہ آتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تک یہ فقیہہ زندہ ہے ہم سے سوال مت کرنا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو عطا کیا تھا، مدرسے کی نسبت اتنی بڑی ام المومنین کی طرف۔
پھر یہاں پڑھنے والے پڑھانے والے کتنے عظیم ہیں۔ آج میری حاضری اتفاقی ہے، بہت ویل ارینج نہیں ہے یہ، میں تو حضرت قاری صاحب کی سلسلہ جمبانی پر کاپڑڈا سندھی نگر کے مدرسے میں حاضر ہونے والا تھا، جب ان حضرات کو پتا چلا انہوں نے حضرت سے رابطہ قائم کیا اور حکم دیا کہ یہاں ٹھہر جائے، اور شاید میرے ناشتے کی تاریخ کا پہلا دن ہے کہ میں نے 6 بجے ناشتہ کیا، اور ناشتہ بھی جو ہے وہ چھوٹا ناشتہ نہیں تھا بلکہ ناشتہ۔ حضرت قاری صاحب نے منظور فرما لیا، پیچھے حضرت مولانا رمضان صاحب جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہاں برسوں پڑھا چکے، اس ادارے سے میرا بہت گہرا تعلق ہے، محترم مرحوم حاجی عبد الغفور صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ و مجاز، یاد رکھنا مجاز کبھی مت بولنا، مجاز حقیقت کے مقابلے میں آتا ہے، مجاز اجازت یافتہ کو کہتے ہیں۔ تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ان کو اجازت دی، اور ان کے تقوی کا تذکرہ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ اس کے بعد ان کے خلف الرشید آئے، حاجی محمد اسماعیل غوری رحمت اللہ علیہ، میں ان کے پاس بھی بیٹھ چکا، ان کے پاس بیٹھنے کا شرف بھی مجھے حاصل ہو۔ تھے تو پیشے سے حکیم، لیکن وہ دل کا علاج بھی کرتے، وہ روحانی حکیم بھی تھے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا رمضان صاحب حضرت کے زیر نگین پڑھا رہے تھے، میں آیا تو مجھے کہا تو یہیں رہ جا، میں نے کہا حضرت معذور ہوں راجستھان کا، لیکن راجستھان میں رہ نہیں سکتا، تو کہا پھر کوئی ہمارے مولانا رمضان کے ساتھ مددگار بھیج دے، حضرت نے ایک عرصے تک چلایا۔ میری پہلی ملاقات حکیم غوری صاحب رحمت اللہ علیہ سے میرے خسر کے یہاں شادی تھی، وہ شادی میں ملاقات، شادی سے فراغت کے بعد وہ حضرت اجمیری سے ملنے آئے، پھر حکیم صاحب جو ہیں مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملنے آئے، یا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء کا طریقہ رہا کہ جہاں مشائخ اور بزرگان دین ہوتے تھے ان سے ملتے تھے۔ کیونکہ یہ اللہ والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ذرا شعر سنیے ان بڑے لوگوں کی شان میں کہ کیا ہوتے ہیں اللہ والے، آپ کو اندازہ ہو۔ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہوتے ہیں بڑے رہتے ہیں۔
ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ وہاں ملاقات ہوئی، حضرت نے گلے لگایا، مجھے دعوت کہ تو جودھ پور آ۔ حضرت کی دعوت پر جودھ پور پہلی مرتبہ دیکھا، سنتے تھے نا جودھ پور حاضری، حضرت کے دیدار کے لیے، نیاز حاصل کرنے کی۔ میری بیٹیوں ایک بات غور سے سنو، آپ کی معلمات یہ بڑی اللہ والیاں ہیں۔ مولانا نے بھی کہا تھا دا مٹیریلزم، مادیت، اس کو چھوڑ کر، لاکھوں روپے کی نوکریاں چھوڑ کر، ڈگریاں چھوڑ کر، یہاں کچھ نہیں ملے گا، اور ملے گا تو آخرت میں ملے گا اور بہت درجہ ملے گا، اور جو وہاں ملے گا اس کے مقابلے میں یہاں عشر عشیر بھی نہیں ملے گا۔ تو سنیے کہ آپ کی معلمات بڑی اللہ والیاں ہیں، لہذا آپ ان سے استفادہ، فائدہ اٹھائیں، علمی فائدہ، ان کی خدمت انجام دیں۔ اور ایک بات میں عرض کروں گا، آپ جا رہی ہیں لیکن ادارے کو جب بھی ہاتھ اٹھاؤ اپنی دعا میں مت بھولنا، کیونکہ ادارے کا کام ہے پتھر کو ہیرا بنانا۔ سوچو اپنے پہلے دن کو جب آپ آئی تھی، اور اب سوچو کہ اللہ نے کیا بنا دیا۔ جاہل کو جاہل کیوں کہتے ہیں؟ جاہل کے لفظ میں اس کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ جاہل کا مطلب کہ جا اور ہل، اور علم انسان کو اونچے مقام پر بٹھاتا، علم انسان کو انسان بنا دیتا، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا لیکن عاشق نہیں تھا اللہ کا، اس لیے راندہ درگاہ۔ اس کے بعد کا دور میں نے دیکھا، حاجی صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، یہی ادارے میں رات اور دن گزارا۔ اس بنجر علاقے کو علم کی خوشبو سے آراستہ کرنے کی محنت، یہ فکر لے کر گئے اور بیٹے سے کہہ گئے، بیٹا اس باغ کی سینچائی کرنا، آبیاری کرنا، خیال رکھنا۔ حاجی حسن صاحب جرنلسٹ تھے، وہ بڑے نیڈر اور بے باک قلم رکھتے تھے، طرح طرح کے مضامین لکھتے تھے اور کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ وہ آخر دم تک ان کا وہ مزاج رہا، وہ کسی شیخ کے یہاں جا کر کچھ بھی بولتے تھے، کوئی بھی بات کر، بے دھڑک بات کر۔ جب میرے یہاں آتے تو یوں نہیں کہتے تھے کہ یوں ضرورت ہے، یوں ضرورت ہے، چل پیسے نکال کر نہ پیسے لے مدرسہ چلانے کے۔ ہمارے ایک ہی آدمی ایسا ہے جو اس طرح سے چندہ کرتا ہے، وہ کسی بھی بڑے سیٹ کے یہاں جا کر بیٹھ جاتے، 25,000 لکھوا، ارے صاحب ابھی 25,000 نہیں، تو پھر کہا کہ انکم ٹیکس کی ریٹ آئے گی، انتظار کر، تو جائے 1,00,000 روپے لے جائے گا، 25,000 دے دے، 1,00,000 بچ جائیں گے۔
وہ اس طرح سے ادا کر. خیر میں عرض کر رہا تھا، حاجی صاحب کے دماغ میں یہ بات آئی، نئی جگہ تجویز کی جائے، یہ تنگ پڑ رہی ہے، نئی جگہ لے لی گئی، الحمدللہ وہاں بھی بخاری ہو رہی، وہاں بھی حاضری ہوئی تھی، اور یہاں جو ہے یہ جگہ کو کارآمد بنانے کے لیے حضرت نے بچیوں کا ادارہ قائم کیا. اور میں نے دیکھا سانس چل رہی، دل کا دورہ پڑ چکا، لیکن فکر یہ ہے کہ یہ بچے اور بچیاں کچھ پڑھ جائے. یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں تھوڑا سا آپ کو ایک جو ہے اینالائسس دے رہا ہوں بھی تھوڑی دیر میں. اکثر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مولوی لوگ پڑھنے سے روکتے ہیں، یعنی پڑھنے کا معنی انہوں نے دین تو سمجھا ہی نہیں. پڑھنا کا مطلب یہ ہے کہ ڈگری حاصل، بی اے کیا ہو، بی کام کیا ہو، بی ایڈ کیا ہو، سی اے کیا ہو، ایم بی اے کیا ہو، اے سے زیڈ تک کتنی ڈگریاں ہیں. کون سا مولوی نہ کہتا ہے؟ یہاں بہت مولوی بیٹھے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھائے گا؟ We don't say anybody that do not take education. مت لو ایجوکیشن، کوئی نہیں کہتا. لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ وہ ایجوکیشن جو آپ کو بددین یا بے دین بنا دے، اس سے بچو. What is the real idea to acquire the dini knowledge with the advanced education? جواب ہے اپنا کالج ہو، اپنا اسکول ہو، ماحول بھی ہمارا ہو. السلام علیکم سے شروع کرے، ماشاء اللہ سبحان اللہ پر بات ختم ہو. تھینک یو، سوری پہ. انگریزوں کے پاس 3 ہی خالی لفظ ہے، اسی پہ پورا انگریزی کلچر چلتا. تھینک یو، سوری، بائی بائی، تینوں. حضرت نے سوچا ایسے ہو کے عالم میں ایک ادارہ قائم کیا جائے. حضرت بالکل دینی مزاج کے نہیں تھے، لیکن ابا کی توجہ کام کر گئی اور ایک کے بجائے 2 ادارہ لائے. بڑوں کی نظر سے کام بنتا ہے. اس کے بعد یہ نسوانی ادارہ قائم ہو گئے، اور آج الحمدللہ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تقریباً 20 سال سے ادارے پر ہیں. اور جس طرح سے بچیوں نے نظمیں پیش کی، اندازہ ہوا کہ الحمدللہ تربیت بہت صحیح ہو رہی ہے. ہمارے اداروں میں تعلیم سے زیادہ تربیت کا اہتمام کیا جائے. اب یہ جو عبارت پڑھی ہے، یہ میں نے ابھی مدرسے کا تعارف کرا دیا، مدرسے کی حیثیت اور مدرسے کی ضرورت پر زور دیا. لوگ کہتے ہیں مدرسے کے اندر جغرافی کی بک داخل کرو، ہسٹری کی بک داخل کرو، اور میں کہتا ہوں کالج میں سرکار کی سیرت داخل کرو تاکہ وہاں کے لوگ انسان بنیں. جو سیرت پڑھتا نہیں ہے اور سیرت دیکھتا نہیں ہے اور قرآن پڑھتا نہیں ہے اور قرآن پر عمل نہیں کرتا، وہ ناکام ہے. گاندھی جی نے سیرت کی کئی کتابیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہتے تھے اور لاؤ.
میرے سرکار کی سیرت کوئی ختم ہونے والی سی نہیں. ابھی نعت پڑھی گئی تھی، بہت اچھی نعت تھی، اور شاعر کیا کہتا ہے؟ سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں، سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں، جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا. اب ذرا بخاری پر بھی ایک شعر سنیں. بخاری پڑھنے والے تو ہر صاحب بخاری پڑھ پڑھ کے بخاری کا بخار لے کے جاتے ہیں، لیکن جاتے کہاں ہیں مجھے معلوم ہی نہیں ہے. ڈھونڈتے تو امام نہیں ملتا، ڈھونڈتے تو مؤذن نہیں ملتا، اور مدرس ملنا تو بہت مشکل ہے اس زمانے. اور بخاری پڑھانے والا ملے. کل ایک بچہ ملا، اس کا باپ کہتا ہے اس کو فقہ الحدیث میں 200 سال لگے بخاری فقہ الحدیث میں. کھانے کے کھیل نہیں ہے، لڈو نہیں ہے. ہمارے یہاں کے ایک معتمم گئے تھے دیوبند، حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں دعوت. کھاتے کھاتے 3 مرتبہ کہا حضرت میں بخاری پڑھا رہا ہوں، میں بخاری پڑھا ہوں. حضرت جواب ہی نہیں. پھر کیا ہوا؟ حضرت میں بخاری پڑھا رہا ہوں. 4تھی مرتبہ حضرت نے کہا ابھی تجھے بخاری کی باب ہی نہیں آئی، کیا بخاری پڑھاتا ہے؟ ڈینگے مت مار، کام کر. بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار، اس کو نہیں آتی بخاری. پہلے اپنے دل میں عشق رسول پیدا کرنا پڑے. مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ، میرے دل پہ چھا رہا ہے وہی کیف عاشقانہ، میرے دل پہ چھا رہا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی پوری محنت کا خلاصہ بیان کر دوں. سنیے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے فرمایا میں نے کئی سالوں بخاری پڑھائی، اور حضرت شیخ الحدیث کے لقب سے ملقب کیا گیا. یہ باقی جو ابھی ادھر ادھر شیخ الحدیث ہم جیسے ہیں تو سب آلو چالو ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں. فرمایا پوری بخاری کا خلاصہ جس کے بیچ میں بخاری آئی ہوئی ہے 2 چیزیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بدء الوحی سے شروع کیا ہے. بیٹیوں برابر ہے بات؟ بدء الوحی سے شروع کیا. اب بدء الوحی کا معنی علماء بیٹھے ہیں سمجھ لیں.
بدعا کے معنی آغاز. 6-7 حدیثیں پیش کیے، 1 یا 2 حدیث میں بدا ہے، باقی سب دوسرا ہی. دوسرا ہے وہ تفصیلی چیز. بدا کا لفظ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہاں اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے یہاں استعمال ہوتا ہے از ابتدا تا انتہا حالات پر، لہذا اب سب حدیثیں فٹ ہو جائے گی، علماء سمجھ سکیں گے. پہلی حدیث کہلاتی ہے حدیث النیہ. بدل وحی سے شروع کیا ہے، تمہید ہے. نیت والی حدیث لائے کیوں؟ اس بنا پر کہ ہر طالبہ، ہر معلمہ، ہر معلم پڑھانے والا پڑھانے کے دوران اپنی نیت کو درست کر لے. 6 سال تک نہ کیا، اب کر لے، اور کر لے یہ نیت کہ میں اللہ کے دین کیوں پڑھ رہی ہوں، پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہی ہوں، پڑھا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، نوکری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، شوہر کے ساتھ لڑائی کے لیے نہیں. کیونکہ شوہر بیچارہ کم علم ہوتا ہے، بیوی لایا بڑی عالمہ، اب جہاں وہ کچھ کہتے ہیں وہ بخاری لے کے بیٹھ جاتی ہے، وہ مشکات لے کے حدیثیں سناتی. شوہر یہ کہتا ہے ہم جاننا تھی پڑا بخاری مشکات نہیں. تو ہر جگہ بخاری اور مسلم سے جو گھر نہیں چلے گا. آپ کو پریکٹیکل بننا پڑے گا. گھر کا کام بھی کرنا ہے، گھر میں ساس ہو اور خسر ہو ان کی خدمت بھی انجام دینا ہے. سسرا باجی یعنی دوسرا باجی، اس کی خدمت انجام. یہ ہے بخاری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری نہیں. بخاری آپ کی زندگی میں کتنی آئی وہ تلاش کرنا ہے، اس کے لیے بخاری میزان ہے. اپنی عملی زندگی کو میزان بخاری میں ڈال کے دیکھو، تمہیں پتا چلے کہ بھائی کتنی بخاری مجھے آئی. اس لیے میرے والد صاحب سے ہمارے مدرسے کے ایک استاد نے بخاری شریف پڑھنے کے بعد سند مانگی. حضرت سند دے دی. سند تو ہے چھپی ہوئی میرے والد صاحب کی. میں اجازت حدیث کے طور پر یہ بچیوں کو بھی سند دوں گا انشاءاللہ. تو میرے والد صاحب نے ایک جملہ کہا، بچیوں ابھی سنو، سندیں آپ کے ساتھ سیٹنگ روم سے لے کر باتھ روم تک. بہت سے گھروں میں گئے لٹکی بھی دیکھی سند، سب ہے، عمل نہیں ہے. سندوں کو کیا کریں گے؟ چاٹیں گے. سند سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں سند نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کے عمل دیکھا جائے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ایمان کے ساتھ اعمال صالحات. اس لیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے کتاب الایمان رکھی اور اخیر میں کتاب التوحید رکھی. ابھی ایک کتاب چھپی ہے محفوظات کے نام سے، حرمین شریفین سے مفتی عبد الرحمن صاحب نے لکھی ہے. اس کے اندر 300 کے قریب احادیث یاد کرنے کے لیے
تیار کیا ہے مواد کہ وہ بچیاں اور بچے جو پڑھ کر جاتے ہیں ان کو 300 حدیثیں یاد ہو. شیخ الحدیث اسے کہتے ہیں جسے 20,000 حدیثیں ازبر یاد ہو سند اور متن کے ساتھ، اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں. یہ کم سے کم درجہ ہے. اور جو محدثین ہیں ان کی تو بات ہی مت پوچھو. ایک طالب علم تھے بڑی عمر کے، حافظ ابو زرعہ رازی، ایک بہت بڑے محدث ہیں. ان کے پاس روزانہ حدیثیں پڑھنے جاتے تھے، ان کی مجلس لگتی تھی، بہت بڑی مجلس ہوتی، حدیثیں پڑھنے کے لیے جاتے تھے. گھر آئے بہت لیٹ ہوئے. گھر والی نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہا حدیث پڑھنے گیا تھا. بیوی نے رزلٹ دیا، نہ تمہیں کچھ آتا ہے نہ تمہارے استاد کو کچھ آتا ہے، بیکار ٹائم ویسٹ کرنے جاتے ہو. شوہر آ گیا جوش، بھائیوں کہا کہ میرے استاد کو اگر 1,00,000 حدیثیں سورہ اخلاص کی طرح یاد نہ ہو تو تجھے صبح میں طلاق. پھر صبح اٹھے تو گھبرائے کہ یہ کام میں سے گئی کہ کیا. تو کہتے ہیں دوڑے اپنے استاد کے پاس، حضرت میرا مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ وہ اصل میں بیوی کہہ رہی تھی نہ تمہیں کچھ آتا ہے نہ تمہیں استاد کو کچھ آتا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں سند متن کے ساتھ. تو حضرت طلاق ہو گئی. کیا ہوا؟ آپ کو کیا یاد ہے؟ حضرت نے فرمایا قوم ورحل، جا گھر چلا جا. طلاق نہیں ہوئی تیری بیوی کو. کیوں؟ کہ ابو زرع رازی کو 3,00,000 حدیثیں متن اور سند کے ساتھ ایسی یاد ہیں جیسے حافظ کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے. یہ محدثین کی خدمات ہیں. تو حدیث النیت سے شروع کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور کہا کہ میری نیت بالکل درست رہی، اور ختم فرمایا حدیث التسبیح پر. اور تسبیح کون سی لائے؟ 3 مرتبہ یہ حدیث ابو ہریرہ سے آئی. ایک مرتبہ قتیبہ ابن سعید سے، دوسری مرتبہ زہیر ابن حرب سے، اور تیسری مرتبہ احمد ابن اشکاب، سب سے اخیری استاد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے، ان سے یہ آخری حدیث. اور فرماتے ہیں یہ حدیث سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ اس طرح سے بھی آئی، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ساتھ پہلی مرتبہ آئی. دوسری حدیث میں فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ حطت عنہ خطایاہ وان کان مثل زبد البحر او کما قال علیہ السلام. جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اللہ سمندر کے جھاگ کے برابر چھوٹے گناہ ہوں گے معاف کر. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ہمیشہ کا ورد تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چنانچہ حدیث کا سبق پڑھا کر اٹھتے تب بھی فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. تسبیح پر بہت لمبی بحث. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث تسبیح پر ختم کی ہے. بخاری حدیث نیت سے شروع کیا. پڑھنے والوں کو کہا نیت اچھی کر لو
اور آخر میں بتایا ذکر اللہ کثرت سے کیا کرو تو میں جیسے کامیاب ہوا تم بھی کامیاب۔ اب ایمان والے کی شان ہے ذکر کثیر، اور منافقوں کی حالت ہے ذکر قلیل۔ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے، ایک ذکر لسانی ہوتا ہے۔ ذکر لسانی کرتے کرتے آدمی ذکر قلبی تک پہنچتا ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا اسماعیل واڑی رحمت اللہ علیہ برطانیہ میں تھے، پیچھے بیٹھے تھے، میرے والد صاحب آگے بیٹھے تھے، تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے قلب اجمیری کی طرف توجہ دی تو دیکھا کہ 2 گھنٹے لندن تک کے سفر میں 1 منٹ کے لیے بھی قلب اللہ سے غافل نہیں تھا۔ غفلت خطرناک چیز، گناہ جب ہی ہوگا جب دل غافل ہوگا، دل بیدار، شیطان چھوتا ہی نہیں، دل بیدار ہوا جو ہمیشہ تاکہ دل مردہ دل نہیں ہے۔ مولانا رمضان صاحب ذرا سی نیند آ رہی ہے، آپ کو ذرا توجہ دیں گے تو انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں، ذرا غور فرمائیں، یہ میرا شعر ہے، اس میں دل مردہ دل نہیں گئے اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے ملتوں کے مرض کون کا چارہ۔ ہمارے بیمار دلوں کا، اور جب تک دل نہیں سدھرا نہ بخاری سدھارے نہ مسلم سدھارے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ بیٹیوں، میری پیاری بچیوں، یہاں سے جانے کے بعد بخاری کے اسباق کو یاد رکھنا کہ ہر عمل میں اپنی نیت کو درست کرنا اور ہر وقت ذکر اللہ میں لگے رہنا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، اور 7 سال ادھیڑ بن کی ہے اس دشت کی، تو پھر اس علم کی نشر و اشاعت کی فکر کرنا۔ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا کہ کچھ معلمات وہ رہی ہیں کہ جو پہلے یہاں متعلمہ تھیں، اب وہ کام کر رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں۔ آپ کو بھی پڑھانا ہے، گھر کا کام بھی انجام دینا ہے، حق تلفیاں بھی نہیں ہونی چاہیے، حقوق کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے، ماں باپ کی دعائیں بھی لینی چاہیے، استاذوں کی دعائیں بھی لینی چاہیے۔ بج گئے ہیں 11:30، ابھی سبق شروع نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ 2 چیزیں میں نے بیان۔ پہلی حدیث حدیث النیہ، آخری حدیث حدیث التسبیح، یہ 2 کے بیچ میں بخاری، 2 کے بیچ میں بخاری۔ ایک صاحب زامبیا سے آئے تھے، مرکز نظام الدین میں جوڑ تھا، خصوصی مشورہ تھا۔ خصوصی مشورہ میں وہ عمومی بزرگ بھی آئے تھے۔ اب وہ پھر راندیر آئے، مشورہ جو بھی ہوگا ختم ہونے کے بعد راندیر حضرت مفتی لاجپوری صاحب کے بعد میں قرآن شریف سنا رہا تھا، وہ آئے، پوچھا کہاں سے تشریف لائے؟ کہا زامبیا سے۔ کیوں آئے؟ کہا حضرت وہ مشورے میں آئے، خصوصی لوگوں کا مشورہ۔
اچھا، بہت خوشی کی بات. کتنا خرچ ہوا تھا؟ 1.5 لاکھ روپے تقریباً خرچ. اچھا، کیا مشورہ رہا؟ گجراتی میں کی دیں ان کے تو بات کھاوا گیل ہوتا ہے، اندر کا مشورہ چلتا ہے. یعنی میں تو کھانے گیا تھا، اندر کچھ مشورہ چل رہا، مجھے تو پتہ نہیں. 1.5 لاکھ روپے خرچ کیا ہے تو مشورہ کیا ہو پتہ نہیں. آیا مشورے میں نہ مشورے کا پتہ نہیں کیا فائدہ. وہ آپ جائیں گی یہاں سے، لوگ پوچھیں گے نیا مولوی کوئی آیا تھا، کیا کیے گئے؟ کیا جواب دیں گے؟ جواب یہ دینا کہ یہ کہہ گیا کہ نیت کا اسٹیشن درست کرو تو اعمال کام کے ہیں. نیت بگڑی. ہمارے مولانا غلام بورسدی کہتے تھے نیت میں خطرہ تو جھولی میں پترا. نیت کو درست کرو. It is very important what you intend by acquiring the knowledge. That is very important. سب بچیاں نیت کرے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور روزی کون دے گا؟ اللہ دے گا. رزاق اللہ ہے، ڈگریاں نہیں ہیں. مودی کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن ایسی جگہ پہ بیٹھ کر ہمارے سر پہ تھانے چھاپ رہا ہے کہ دنیا پریشان، کچھ بھی نہیں آتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو نیت ٹھیک کرنا ہے. حضرت وہاں بہت لکھ لیا آپ نے، اب ذرا مجھے 1 منٹ سن لو پھر مت سننا. نہیں، میں آپ کو اسپیشل لکھو. اب یو ہیو ٹو نوٹ اٹ واٹ آئی سے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ. بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ عمل کے وزن کرنے کی دلیل نہیں لا سکے، قول کی دلیل لائے. جو آپ نے حدیث پڑھی تھی، قول کی دلیل لائے کہ 2 کلمے پیارے اللہ کے یہاں اور ہلکے زبان پر. بتاؤ ہلکے زبان پر کیا مطلب؟ ہلکے ہیں زبان پر کا مطلب مولانا ہدایت اللہ صاحب یہ ہے کہ سہل الادا. کیا ہے؟ سہل الادا. چھوٹی بچی، چھوٹا بچہ 4 سال 5 سال کا فرفر پڑھ لے، یہ پورے قرآن کریم کا بھی عالم. اب کسی نے کہا ہلکے ہوں گے تو وزن کیا دیں گے؟ اب جو پروو کرنا امام بخاری کو کہ کلمے کا بھی وزن کیا جائے گا، فرمایا ثقیلتان فی المیزان. میزان کے اندر وزنی ہے. میزان کتنا ہے؟ بہت سی آیتیں ہیں، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا بہت سی آیتیں جو قرآن کریم میں اس سلسلے میں وارد. میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میں نے 2 آیت پڑھی. جس میں یہ بات بتائی گئی ہے، یہاں جو استدلال کیا ہے موازین، بیٹیوں موازین لائیں، موازین جمع میزان کی. فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جمع کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں میزان بہت ہوگی. ایک نماز کی، ایک روزے کی، ایک زکوٰۃ کی. ایک تو یہ میزان الگ الگ. بھئی دنیا میں دودھ تولنے کا الگ آلہ اور تیل تولنے کا الگ پیمانہ اور کپڑا ناپنے کا الگ اسکیل
اور گیہوں تولنے کا الگ میزان، سب الگ الگ ہے، وہاں بھی الگ الگ ہو۔ دوسرا امت نوح کا میزان الگ، امت سمود کا میزان الگ، امت ہود کا میزان الگ، امت موسیٰ کا میزان الگ، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میزان الگ۔ یہ تو فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا۔ اور آپ سو جائیں اس سے پہلے میں دوسری بات بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مفسر عماد الدین ابن کثیر امام تاریخ و تفسیر ہیں، ان کی تفسیر بھی مشہور ہے، کا تاریخ بھی مشہور، لکھتے ہیں میزان ایک ہی ہوگا، لیکن بڑا اتنا ہے کہ اس کو موازین کہہ دیا۔ ایک میزان کروڑوں میزانوں کا خلاصہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہوگا میزان کا پلڑا، ایک تو بتاؤ۔ صاحب روح المعانی مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی نے روح المعانی میں لکھا، فرمایا کہ دیکھو آسمان پر، پورے آسمان پر ایک ہی پلڑا نظر آیا تو بے ہوش ہو گئے۔ اللہ 130 سال کی تہجد، 130 سال میں سے 70 سال کے میرے روزے اندر اتنے بڑے میزان میں جائیں گے، وہ تو ہلے گا بھی نہیں، تو پھر میرے اعمال کا کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا ظلم نہیں ہے اللہ کا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالم کی دعا قبول نہیں کرتا، اور اللہ مظلوم کی دعا ایسے وقت میں قبول کرتا ہے جبکہ اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اے داؤد سنو، ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کسی بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، نیکیوں کا پلڑا نیچے جھکتا ہوا چلا جائے گا۔ ایک کلمے میں اتنا روحانی وزن ہے۔ تو تیسرا سبق میں نے پڑھایا بیٹیوں، نیت، ذکر اللہ، زبان پر کنٹرول، کنٹرول یور ٹنگ، اینڈ فرام ویئر یو ول لرن ٹو کنٹرول یور سیلف۔ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کہاں سے سبق لیں گے؟ اللہ نے سبق نماز کا دیے۔ حضرت گنگوئی کے یہاں کہ کوئی بہت ادھر ادھر کی بولتا تھا تو حضرت 2 رکعت کی نیت باندھ لیتے تھے، وہ چلا جاتا تھا۔ اب کس کے ساتھ بات کرے گا؟ دیوار کے ساتھ بول اللہ ذرا۔ میرے والد صاحب کے پاس کوئی غیبت کر ہی نہیں سکتا، جہاں اس نے شروع کیا حضرت فلان آدمی ایسا تھا، کب ہے وہ؟ اصل میں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اور ابھی نماز کا وقت بھی، آپ کو تیاری بھی کرنی، جلدی تشریف لے جائے، تو روانہ کر دیں۔ نہ غیبت کرتے تھے نہ غیبت سنتے تھے۔ اور ادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مغتبت منذ سمعت ان الغیبت حرام، جب سے میں نے پڑھ لیا کہ غیبت حرام ہے، میرا اعمال نامہ غیبت سے کوڑا، دوسرے شاید گناہ ملے لیکن غیبت نہیں ملی۔ اور غیبت ہمیشہ تعریف سے جڑے، وہ تو بہت اچھے، وہ تو ایسے، وہ تو ایسے، پھر آتا ہے لیکن کا اسٹیشن، یہ جنکشن کے اوپر ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن وہ ایسے بھی ہیں، وہ ایسے بھی ہیں، وہاں سے شیطان ایک دم سے ٹرن دے دیتا ہے۔ اس لیے کسی کی اتنی تعریف ہی مت کرو کہ وہ غیبت پر جا کر ختم ہو جائے۔
آج کا سبق ختم ہوا. موازین لائیں، معتزلہ کا رد کیا ہے، نہ کہتی عمل نظر نہیں آتا، اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وزن کیا ہوتا؟ کیا جو چیز نظر نہیں آتی اس کا عدم وجود تسلیم کرو گے آپ کی عقل نظر نہیں آتی، کیا اپنے آپ کو بے وقوف مانو گے؟ آپ نہیں مانو. ہوا نظر آتی ہے کیا؟ ہے کہ نہیں؟ تغیرات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا، اور اڑا غبار تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا. جلوہ تیرا پوشیدہ نہیں چشم بشر سے، ہر ایک نے دیکھا ہے تجھے اپنی نظر سے. تو جن معلمات نے پڑھایا بڑے مبارک اوقات، یہ وحی ہے. وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع قرآن ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور وحی غیر مطلوع احادیث مبارکہ ہیں، ارشادات رسول. 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث کو غسل، 2 رکعت نماز، استخارہ اور پھر مندرج فرمایا ہے. اس کتاب کے اندر 16 سال لگ گئے. بخارا سے چلے، سمرقند آئے، وہاں سے مکہ آئے، وہاں سے مدینہ آئے، وہاں سے دمشق گئے، وہاں سے خراسان گئے، وہاں سے نیشاپور گئے، وہاں سے مصر گئے، وہاں سے بغداد گئے، وہاں سے دوسرے ممالک کے اندر سفر کیا. برسوں تک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اچھا ہے کہ ہم کو سفر نہیں کرنا پڑا، اور گھر بیٹھے دریا. وہ ہمارے یہاں تاپتی ماتا کہتے ہیں ہندو لوگ، وہ دریا ایک سمندر بہتا ہے، سیلاب آیا تو تمام ہندو لوگ اس کی پوجا کرنے کے لیے اس کے کنارے پر گئے، اور جا کر روئے دھوئے اور کہا کہ آپ آ گئی، اور اب باہر آ گئی. اور وہاں پھاپڑے اور کھمن کھلائے گئے، اور پھر واپس آ گئے. اور رات کو تاپتی کا سیلاب بہت بڑھ گیا، اور ان کے گھر کے اندر تاپتی بہنے لگی. تو انہوں نے رو کر کہا کہ ماتا، پہلے ہمیں تجھے پیر لگنے کے لیے وہاں آنا پڑتا تھا، تو کتنی مہربان ہو گئی کہ اب میرے دروازے پہ آ چکی ہے. بس اب مجھے پیر لگنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، لیکن میرا گھر بچا لے گی، کیونکہ تو سمجھے گی نہیں، تو اوپر چڑھ جائے گی تو میرا مکان ختم ہو جائے گا. ماتا ہے تو ماتا ہی. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بچیوں کو جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بچیوں نے اتنی خاموشی کے ساتھ سنا، یہ ان کی اچھی تربیت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے مرحومین بانیین تھے ان تمام کو اللہ، اور حاجی حسن صاحب کے صاحبزادے بھی آج تشریف لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. اس ادارے کو پھلا پھولا رکھے. آج بہت سے علماء اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، بخاری کی ختم کی نسبت سے دور دور سے لوگ آتے ہیں، اور ختم بخاری کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس بنا پر سب شامل ہوتے ہیں. اساتذہ، معلمات اور حاضرین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی طالب علمانہ گفتگو کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اس تسبیح کے ساتھ ختم کروں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.